ان کے خاندان میں کیا کچھ ہوا اور ڈکی بھائی کے ساتھ 100 دن میں کیا کیا ہوتا رہا، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ ڈکی بھائی کو وہ لتر پڑے ہیں جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے، ایک ایک لتر پہ ایک ایک چترول پہ پیسے مانگتے رہے کہ پیسے والا کو بندہ ڈھونڈا، جس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے ایک جوئے کی ایپ کو پروموٹ کیا۔ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ اس لیگز جو ہے وہ بینڈ کرنے کے لیے کہا گیا، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھے ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے جیسے پنش کیا جاتا ہے ویسے کیا گیا۔ انہوں نے اس کو بیسیکلی ان کا پرپس تھا اس کو توڑنا، جو ان کی انلیگل ڈیمانڈ ہے یہ اس کو پورا کرے۔ آپ کا رویہ تب بدل جائے جس وقت آپ کو پیسے مل جائیں، 60 لاکھ روپے 60 لاکھ روپیہ ملا، آپ بدل گئے، رویہ بدل گیا، وہی آپ کے لیے صاحب بن گئے۔ اگر وہ اس وقت رو رہا ہے تو جس وقت وہ بیہائنڈ دا بار تھا، جب ان کے رحم و کرم پہ تھا، تب کتنا روتا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں اس کے لٹرلی اس کو میں بھیک مانگی ہے کہ یار ان کو اس کو کہو کہ مجھے کم مارے۔ میں پاؤں پڑتا ہوں، مجھے یہ مارے کم۔ ایک ٹائم میں مجھے لگا کہ میری دعا قبول ہوگی اور ایک فرشتہ آ گیا۔ وہ اس وقت آئے جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پر جو ہے وہ ناانصافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میرا نام یہ محمد آسن۔ ناظرین، ڈکی بھائی 100 دن جیل میں رہے، حوالات میں رہے، NCC مطلب بہت ہی کرائسس میں رہے۔ ان کی فیملی 100 دن کس طرح انہوں نے سفر کیا، ان کے خاندان میں کیا کچھ ہوا اور ڈکی بھائی کے ساتھ 100 دن میں کیا کیا ہوتا رہا، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ میرے ساتھ معروف ایڈوکیٹ عدیل اصغر ہاشمی صاحب ہیں۔ ہاشمی صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ 100 دن ڈکی بھائی کے کس طرح گزرے ہیں، ذرا پہلے دن سے اینڈ والا دن بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ بات بیان کرنے کا موقع دیا ہے۔ اچھا جی، پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ انہوں نے باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، اس میں انہوں نے ہماری معزز عدلیہ کو، انہوں نے ہمارے وکلاء کو، انہوں نے ہماری جو معزز فورسز ہیں جس میں انہوں نے بگ بردر کا نام لیا، ان تمام کو اپریشیٹ کیا۔ MI ISI ہمیں فخر سے نام لینا چاہیے۔ ہاں جی بالکل۔ میں انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی بے بسی، اپنی بیچارگی، اپنی ذلالت، ہماری جیل کے حالات، تو ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے، وہ تمام انہوں نے اپنی ایک آبیتی جو ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف ہز اریسٹ سے لے کر اپنی بیل گرانٹ ہونے تک جو ہے وہ انہوں نے بیان کی۔ ناظرین، ڈکی بھائی کو وہ لتر پڑے ہیں جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ بتا نہیں رہا اور ایک ایک لتر پہ ایک ایک چترول پہ پیسے مانگتے رہے کہ پیسے والا کو بندہ ڈھونڈا۔ اب وہ کیا کیا بتائے کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا۔ ظلم کی انتہا کی گئی، جس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے ایک جوئے کی ایپ کو پروموٹ کیا اور وہی ایپ کرکٹرز کی شرٹوں پہ نظر آئی، وہی ایپ چینلز پہ نظر آئی، مگر پکڑا ڈکی بھائی گیا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ڈکی بھائی نے یہ کہا کہ مجھے مارو کم، اور پھر ایک کوئی فوڈ والا بندہ ان کے پاس آیا جس کو اس نے کہا کہ یار میں نے ان کو 23 منٹ میں سب کچھ دے دیا، پاسورڈ دے دیے، موبائل دے دیے، سب کچھ بتا دیا، اس کے باوجود مجھے مارتے رہے۔ کس بے بسی کے ساتھ کہا کہ مجھے مارو کم؟ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ اس لیگز جو ہے وہ بینڈ کرنے کے لیے کہا گیا، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھے ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے جیسے پنش کیا جاتا ہے ویسے کیا گیا۔ یہ تو وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے، حوالات نہیں کر رہا کہ وہ آگے بیان کرے۔ پاس کوڑا کرکٹ اور بدبودار اور وہاں پہ کوئی سہولت نہیں تھی، وہاں پہ رکھا گیا۔ دیکھیں جو جیل کے اندر کی یہ حوالات کی بات کر رہا ہوں، جی حوالات کے اندر، حوالات کے اندر جو انہوں نے یہ سارا سسٹم ہے وہ ایسا ہی ہے، تمام حوالات کے اندر وہ ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ دیوار نہیں، آج کل کے تھانے تو بڑے صاف ستھرے ہیں۔ سر تھانے جو ملزمان کی حد تک ایریا ہوتا ہے نا جی، وہ صاف ستھرا نہیں ہے، جو ملزمان کا معاملہ ہے، اور جو سیم اس نے بھی وہی بیئر کیا۔ انہوں نے اس کو بیسیکلی ان کا پرپس تھا اس کو توڑنا، جو ان کی انلیگل ڈیمانڈ ہے یہ اس کو پورا کرے۔ دو عورتیں جو اس کے لیے بڑی اہم ہیں، ان کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو گالیاں بھی اگر دیں، آپ اس کو ہیومیلیٹ بھی کریں، ادارے کے اندر بٹھایا، آفس کے اندر بٹھایا، اور آپ کا رویہ تب بدل جائے جس وقت آپ کو پیسے مل جائیں۔ 60 لاکھ روپے 60 لاکھ روپیہ ملا، آپ بدل گئے، رویہ بدل گیا، وہی آپ کے لیے صاحب بن گئے جن کو آپ ابیوز کر رہے تھے۔ یہ تو اوقات ہے ان لوگوں کی، یہ جو دو بندے تھے ان کی اوقات تو یہ ہے کہ پیسہ ملا، ہڈی پھینکی، اوقات ان کی ٹھیک ہوگی۔ 23 دن تک وہ بھیک مانگتا رہے مدد کی۔
23 दिन तक की उसने जो भीख मांगी है, वो ये कह रहा था कि अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने जिस चीज को 23 दिन के लिए मुझे फिजिकल टॉर्चर कर रहे हो, मुझे बार बार ह्यूमिलेट कर रहे हो, मुझे बार बार मारपीट कर रहे हो। अब मारपीट को मैं लफ्ज उसके लिए थोड़ा सूटेबल बोल रहा हूँ, मारपीट थप्पड़ भी मारते हैं, गालियां भी माँ बहन की बकते हैं, उसको ठुटे भी मारे होंगे, तो ये भी किया होगा। और उसको वो जो रो रहा है इस वक्त, रो रहा है कि अल्लाह के सामने मांगता रहा है वो चीजें, अब वो किस लिए रो मांगता रहा रहा है, है? उस पोजीशन पे कितना रोता होगा। ये मेरे और आपके सोचने की बात है कि जो इस वक्त आप वो बेल पे है, उसके ऊपर इस मुकदमे के अलावा कोई मुकदमा नहीं है, उसको कोई डर नहीं है, उसके मुलजम जो है वो जो केस के अंदर तफ्तीशी थे वो मुलजम बन के, अब उसको डर कोई नहीं है। अगर वो इस वक्त रो रहा है तो जिस वक्त वो बिहाइंड द बार था, जब इनके रेमो क्रम पे था, तब कितना रोता होगा। ये मैंने पहले भी आपको बात की है कि मैं उसको कोई पर्सनली लाइक नहीं करूंगा, शायद मैं लाइक ना करता हूं, लेकिन मुझे उससे आज हमदर्दी इस वजह से हुई है, उसको इस हद तक ह्यूमिलेट कर दिया। उसकी माँ, उसकी बीवी, उसका बाप, उसका दादा 80 साल का, उसका बाप जो कि हार्ट पेशेंट है, उसका छोटा भाई, तमाम लोग यही उसकी फैमिली थे। और डक्की ने कहा कि मैंने उनको कहा, सरफराज चौधरी साहब को, कि मेरे वालिद साहब दिल के मरीज हैं, मैंने पैसे उनके लिए रखे हैं, उनके इलाज कराने के लिए लालच के अंदर अंधा बंदा, उसके अंदर रहम नहीं आता। उसको पैसा चाहिए था, वो बकौल डक्की के 3.5 करोड़ रुपया अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर, वो बात हाईलाइट हुई। ये तो शायद 3.5 करोड़ रुपया, या पता नहीं वो जितने वो बता रहा है 9 करोड़ रुपया। मदद किस किस से मांगता रहा है? मदद वो अल्लाह से मांगता रहा है। और मदद उसने जो बात अपनी वीडियो में बयान की है कि उसका एक जानने वाला कोई खाना शाना लेके उसके लिए आया था, तो उसने जब देखा है कि उसकी आंखों में आंसू है, वो कहता है मैं उसके लिटरली उसको मैं भीख मांगी है कि यार इनको इसको कहो कि मैं मुझे कम आपके मारे, पाँव पड़ता हूँ, मुझे ये मारे कम। इनसे कहो कि मुझे मारे कम। अब अदारों को इस हद तक छूट दे दी है, तो फिर डक्की ये ने मजबूरी कर दी कहा है। कि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, लेकिन एक टाइम में मुझे लगा कि मेरी दुआ कबूल होगी और एक फरिश्ता आ गया। हाँ, उसके लिए लफ्ज जो है वो फरिश्ता है, वो बिग ब्रदर कह रहा है, मैं उसे कहूंगा कि वो फरिश्ता वर्ड है। और क्योंकि उन्होंने रोल जो प्ले किया वो फरिश्ते बगैर भी, फीस के, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर बुलाने के जो है उसको फरिश्ता कहते हैं। अल्लाह के हुक्म से जो आए उसको फरिश्ता ही कहा जाएगा। मैं, अल्लाह माफ करे, किसी को मैं फरिश्ता खुद नहीं कह रहा, रिजेंबल कह रहा हूँ, मेरे ऊपर फतवा नहीं आना आ जाए, मैं इस वजह से बात ये कह रहा हूँ। ये अक्सर बात होती है कि मेरे लिए आप फरिश्ता बन के आए। आजकल हम ना मुसलमान जो है वो जन्नत कमाने के लिए किसी के लिए भी कह सकते हैं, फरिश्ता बन के आना और बात है, फरिश्ता आना और बात है। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कह रहा हूँ कि वो जो बिग ब्रदर है वो उसके लिए फरिश्ता बनकर आए, क्योंकि वो बगैर उसके बुलाने के वो उस वक्त आए जब उनको पता चला कि यहाँ पर जो है वो नाइंसाफी है और यहाँ पर उनको बदनाम किया जा रहा है। और आप फरिश्तों के बारे में अगर बात करेंगे, जो हमारे बॉयज हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो उनका जो इमेज है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे जाया जाता है ना सर। MI हो, ISI हो, हमारी मिलिट्री हो, हमारी पाक फौज हो, ये तो तमाम जो है वो, ये तो पाकिस्तान क्या हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इनका दुनिया में जाने जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में लोग देखते हैं, कंसर्न होते हैं। तो बीइंग पाकिस्तानी, मैं कभी भी इस चीज को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करूंगा जो इन लोगों ने किया। ये जो 2 ब्लैक शीप थी, इनको शर्म आनी चाहिए थी। इन लोगों ने उन अदारों का नाम लिया क्योंकि इनकी अपनी औकात नहीं थी। बंदा खुद को ज्यादा नेक बना रहा होता है ना, प्रिटेंड कर रहा होता है, उसके पीछे उसकी कोई वारदात होती है, और देर आए या थोड़ा पहले आ जाए उसकी वारदात सामने आ जाती, वो सामने आ गई सर। 100 दिन में कितने दिन वो नहीं सोया, आपने भी सुना। जो आप बड़ा एक फ्लेक्सिबल से बेडरूम का हो बंदा रहने वाला, उसको कभी भी ये नहीं पता यार मैंने कोई चपेट भी मारेगा, मैंने कोई गाल भी कटेगा, गाली देगा, मुझे कोई इस तरह से बच्चे से जलील करवाएगा, मुझसे कोई मेरी फोर्सेस के नाम पे पैसे मांगेगा, मुझे जजों का डरावा देने की कोशिश करेगा, ऐसी की तैसी। ये जजों के बारे में कैसे बात करें, वो जजिस से बाहर है, जज नहीं होते, वो मोजिस जज है। और जिसने बेल दी है वो जज साहब ने, सर देखें, सलूट है उनको। मैं जस्टिस शहराम सरवर चोई साहब को सलूट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो उनके वालिद साहब भी जस्टिस थे, वो एक लीगल प्रोफेशनल लॉयर थे, उनको काम का भी पता है। तो हमें तो हमारी जब अपीयरेंस होती है हमें पता चलता है कि कौन से FIA एंटी करप्शन का भी उन्होंने डक्की ने जिक्र किया और उनका भी शुक्रिया अदा किया। देखें, उसने और कहा कि अदारे बुरे नहीं होते, अदारे बुरे शाख नहीं है। होते, अदारे बुरे नहीं होते, तमाम अदारे बुरे नहीं हैं।
اداروں کے اندر جو لوگ ایز بلیک شیپس ہیں، میں بار بار ورڈ بول رہا ہوں کیونکہ ان کے لیے لفظ ہی یہ ہے، جو اس طرح کے کرپٹ لوگ ہیں، جو اپنے عہدے کو اس میں بے ایمانی کرتے ہیں، بد دیانتی کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے شعبے کو، اپنے ادارے کو بدنام کرتے ہیں اور اس کی ضلالت کی وجہ بنتے ہیں۔ 100 دن میں کئی بار بے بسی کا اظہار کیا، بے بس پوزیشن پہ رہا، جیل میں سنا ہے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوا کہ اس کو اس چھوڑ دیا گیا کے لیے، یہ کیونکہ ہمارے بطور مسلمان یہ ایمان کا ایک اس کا اپنا آخری کہنا ہے عقیدہ کہ میں نے دیکھا کہ اس کو یہاں کوئی پہ تو راستہ نظر نہیں آ خود رہا کو تھا نا میاں ختم صاحب۔ کرنے کی پوزیشن بھی نظر آ رہی، سر پنکھا بھی اس اوپر کی لگا ہوا۔ ریزن کیا، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلے اس کی جو فیملی ہے، کلوز اس کے جو لوگ ہیں، وہ ماں، بیوی، چھوٹا بھائی، والد، دادا، ان سب کو کٹ آف کروایا۔ پہلے 23 دن خود فزیکل ٹارچر بھی کیا، گالیاں بھی دی۔ نمبر 3، اس کے بعد اس کو یہ کہا گیا کہ تیری بیوی کو ہم پرچہ نہیں دیں گے، اس کے لیے پیسے دو۔ 60 لاکھ اس کے لیے لیا، 30 لاکھ لیا کہ تجھے ہم جوڈیشل کر رہے ہیں۔ پہلے 9 کروڑ روپے کی جو رقم اس نے اپنی بیان کی کہ وہ 9 کروڑ روپے اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر اس سے وہ ٹرانسفر کروا لیا شعیب ریاض آئیو نے۔ سرفراز چودھری اور جو شعیب ریاض آئیو ہے، یہ دونوں ایک ہی لوگ ہیں، اور نام لوگوں کے لے لیے گئے۔ اس کے بعد اس کو جب پیسے لینے کے بعد اس سے رویہ چینج ہوا، لیکن جب آپ نے اس کو جیل میں بھیجا 2 دن تک کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کہاں پہ ہوں، اس کو بالکل آپ نے تنہا رکھ دیا۔ اس سے بڑھ کر سزا کوئی نہیں دی۔ سب سے اہم بات بتاؤں کیا میاں صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی کیس اس کے اوپر ثابت ہونا ہے کہ کیا اس نے جرم کیا یا نہیں کیا۔ 100 دن کی وہ سزا کاٹ چکا ہوں۔ ہاشمی صاحب، آپ نے 51-52 منٹ کا ولاگ سنا۔ آپ ماشاءاللہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، بہت سارے کیسز ڈیل کرتے ہیں۔ میں نے سنا تو مجھے آنکھوں میں آنسوں والی پوزیشن بھی تھی۔ آپ کو کیا لگا؟ دیکھیں ہم نا میں تھوڑی سچویشن میری ڈیفرنٹ ہے، دکھ ضرور ہے، میری ہمدردی اس کے ساتھ ہے، لیکن میں بالکل کانفیڈنٹ اور سیٹسفائیڈ اس وجہ سے ہوں کہ اس کو بیل آؤٹ ہماری معزز عدلیہ نے کیا، اس میں رول ہمارے اب ہوگا کیا؟ سر ابھی جو ہے وہ جس کیس کے اندر 2 یا 3 ورژن آ جاتے ہیں نا، اس کیس کے پیچھے بچتا نہیں ہے۔ ڈکی کا کیس جو ہے وہ تو کلیئر ہو گیا ہوگا، اب دوبارہ تو جیل نہیں جائے گا اس کیس میں۔ سر دیکھیں ابھی ٹرائل ہونا ہے۔ اچھا جو حالات موجودہ بن گئے ہیں نا جی، اس کے مطابق تو لگتا نہیں ہے کہ وہ جائے گا جیل میں، کیونکہ ابھی جرم ثابت ہونے کے لیے ٹرائل ہونا ہے۔ تو ٹرائل جو ہے ایک لانگ پروسیجر ہوتا ہے، جس کے اندر یہ واضح ہوگا کہ کیا ملزم نے یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ وہ ان گواہان نے ثابت کرنا ہوتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے جرم کیا، اور وہ اندر ہے، وہ خود ملزم ہے۔ کیسی بات ہے یار، کیسا وہ فرشتہ بن کے آیا کہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے تھے، آج وہ ملزم ہے اور ڈکی باہر ہے۔ سر وہ بگ بردر جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر ایوری ویئر وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی انشاءاللہ تعالی، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے لیے کوئی پرابلم ہو، تو اللہ نہ کرے کسی کے لیے اس طرح کا ایشو ہو، تو ڈیفینیٹلی دے ول ڈیفینیٹلی پلے دیئر رول جو ان اکارڈنس وتھ لا ہوگا، ایز اے فیملی ممبر۔ ایز اے فیملی ممبر، آف کورس ایز اے فیملی ہاشمی ممبر۔ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈکی کے ساتھ 100 دن کیا ظلم کی انتہا ہوئی، اس کا قصور کیا تھا، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ 3 ماہ میرے اوپر ٹارچر ہوا، 3 ماہ میرے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی، لیکن میں 8 9 10 سال سے اس ملک سے پیار بھی لے رہا ہوں، محبت بھی لے رہا ہوں، میں ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اور ان افسران جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اوپر بھی رب بیٹھا ہے، یا اور بھی ادارے ہیں جو نوٹس لے لیں گے، اور دن رات ڈکی اور ڈکی کی فیملی کو ذلیل کیا، بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔